قوم لوط یا لوط کی قوم کی کہانی ایک اہم اور معروف داستان ہے جو بائبل، قرآن اور تورات سمیت متعدد مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کہانی شہر صدوم اور لوط نبی کے گرد گھومتی ہے اور اس میں گہرے اخلاقی اور مذہبی اسباق ہیں۔ اس مضمون میں ہم قوم لوط کی تاریخ اور مختلف مذاہب میں اس کی تشریحات کا جائزہ لیں گے۔ حصہ اول، مذہبی متن میں کہانی۔ قوم کی کہانی بائبل کی کتاب پیدائش میں اپنی اصلیت تلاش کرتی ہے اور بعد میں قرآن اور تورات میں اس کا ذکر ہے۔ ان نصوص کے مطابق صدوم شہر اپنی بدحالی اور بدکاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ صدوم کے باشندے غیر اخلاقی رویے میں ملوث تھے، خاص طور پر ہم جنس پرستی اور راست بازی کی راہ سے منہ موڑ چکے تھے۔ حصہ دوم، حضرت لوط علیہ السلام۔ بائبل کی داستان میں لوط کو نبی ابراہیم اسلام میں ابراہیم کے بھتیجے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسے خدا کی طرف سے ایک نبی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا اور اسے صدوم کے لوگوں کو ایک نیک اور صالح طرز زندگی کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لوط کا مشن صدوم کے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور گناہ کے رویے کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ حصہ سوم، فرشتوں کی آمد۔ بائبل کی کہانی صدوم شہر میں دو فرشتوں کی آمد کے ساتھ جاری ہے۔ لوط نے ان کی الہی فطرت کو پہچانتے ہوئے انہیں شہر کے غیر اخلاقی رویوں سے بچانے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ فرشتوں نے لوط کو اپنے مشن کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد اسے پیغام دینا اور اس کے خاندان کو بچانا تھا۔ حصہ چہارم، صدوم کی تباہی۔ کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے جب صدوم کے لوگوں نے فرشتوں کی موجودگی سے آگاہ ہو کر لوط کے گھر کو گھیر لیا اور مطالبہ کیا کہ فرشتوں کو ان کی غیر اخلاقی خواہشات کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لوط شدید غمگین لوگوں سے التجا کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے طریقے ترک کر دیں اور انہیں خدا کی طرف سے آنے والے عذاب سے خبردار کیا۔ صدوم کے لوگوں کی شرارتوں کے جواب میں فرشتوں نے لوط پر انکشاف کیا کہ وہ شہر کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر طلوع آفتاب سے پہلے بھاگ جائے۔ تاہم لوط کی بیوی نے الہی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہر کی طرف موڑ کر دیکھا اور وہ نمک کے ستون میں تبدیل ہو گئی، جو نافرمانی کی ایک احتیاطی علامت تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی شہر پر عذاب الہی نازل ہوا۔ صدوم پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بائبل کی داستان اس بات پر زور دیتی ہے کہ شہر اور اس کے باشندے ان کے غیر اخلاقی رویے اور لوط کی ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کے نتیجے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ حصہ پنجم، قرآنی نقطہ نظر۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن بھی اپنی سورۃ الحجر اور سورۃ القمر میں قوم لوط کا قصہ بیان کرتا ہے۔ یہ بیانیہ عام طور پر بائبل کے بیان سے مطابقت رکھتا ہے، جس میں قوم لوط کے برے اعمال اور اس کے بعد ہونے والے الہی عذاب کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن بائبل کی طرح الہی رہنمائی کی اہمیت اور راست بازی کے راستے سے ہٹنے کے نتائج کو واضح کرتا ہے۔ لوط اور صدوم کی کہانی قرآن کے اندر ایک اخلاقی سبق کے طور پر کام کرتی ہے، جو گناہ کے رویوں کی کشش شکل اور خدا کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی۔ حصہ ششم، تمام عقائد کی تشریحات۔ قوم لوط کی کہانی کی تشریحات مختلف عقائد میں مختلف ہوتی ہیں۔ اسلام میں یہ گناہ کے رویے کے نتائج اور الہی رہنمائی پر عمل کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسے اکثر غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہونے کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر پکارا جاتا ہے۔ یہودیت میں یہ کہانی راست بازی کی اہمیت کے حوالے سے اخلاقی اسباق دیتی ہے اور بعض اوقات اس کی تشریح خدا کے انصاف اور سزا کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ عیسائیت میں صدوم اور عمورہ کی کہانی کو خدا کے فیصلے اور گناہ کے نتائج کی گواہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیا عہد نامہ بھی مختلف حوالوں میں اس داستان کا حوالہ دیتا ہے۔ حصہ سیون، جدید تشریحات اور تنازعات۔ قوم لوط کی کہانی خاص طور پر عصری معاشرے میں بحث و مباحثہ کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ہم جنس پرستی کا مسئلہ اور صدوم کی تباہی سے اس کا تعلق تنازع کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ اس کہانی کو ہم جنس پرستی کی مذمت کے طور پر تعبیر کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے اس کے تاریخی اور ثقافتی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ جدید تشریحات بیانیہ میں شامل وسیع تر اخلاقی اسباق پر زور دیتی ہیں، جیسے اخلاقی طرز عمل کی اہمیت، مہمان نوازی اور الہی رہنمائی کی پابندی۔ آخر میں
قوم لوط کی کہانی ایک اہم داستان ہے جو بائبل، قرآن اور تورات سمیت مختلف مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی پیغام اخلاقی رہنمائی اور راست بازی کے راستے سے ہٹنے کے نتائج میں سے ایک ہے۔ یہ بیانیہ مسلسل غور و فکر، بحث اور غور و فکر کا ذریعہ ہے جو الوہیت، اخلاقیات اور انسانی رویے کے درمیان پیچیدہ تعلق کی بصیرت پیش کرتا ہے۔